گھر میں ماں باپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بچے کس طرح کا کنٹینٹ موبائل میں دیکھ رہے ہیں اور کس طرح کا کنٹینٹ شیئر کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنگم وہار میں اس وقت ہم موجود ہیں اور آج یہاں محفل میلاد شریف ہوئی۔ ہمارے جناب ارشاد صاحب کی والدہ کے ایصال ثواب کے حوالے سے آج کی یہ مجلس منعقد کی گئی۔ والدین کے حوالے سے پروگرامز ہوتے رہتے ہیں، ان کے ایصال ثواب کے تعلق سے بہت ساری محفلیں ہوتی رہتی ہیں اور یہ مجلسیں ہوتے رہنا چاہیے۔ ماں باپ کو یاد کرنا اور ان کی خدمات کا اعتراف کرنا یہ اولاد پر بہت زیادہ ضروری ہے، اور جب ہم مجلسیں کرتے ہیں، ان کے نام سے محفلیں کرتے ہیں، تو بہرحال والدین کو اس سے راحت ہوتی ہے، مرحومین کو ایصال ثواب ہوتا ہے جس سے ان کو سکون ملتا ہے، تو ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ تو ہمارے ارشاد صاحب نے آج یہاں محفل کا، مجلس کا، میلاد شریف کا اہتمام کیا، تو ہم بھی آئے اور باضابطہ والدین کے حقوق اور ان کی عظمت کے حوالے سے الحمدللہ ہم نے گفتگو بھی کی۔ ماں باپ کی عظمت بہت بلند ہے۔ اللہ رب العزت نے باپ کو جنت کا دروازہ بنایا اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے، اور باضابطہ والدین کی عظمت کے حوالے سے، ان کے ادب اور احترام کے حوالے سے قرآن مجید میں متعدد مقامات پہ اللہ رب العزت نے آیتیں نازل فرمائی۔ ماں باپ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ اگر ماں باپ ناراض ہوں تو اللہ رسول بھی ناراض ہوتے ہیں، اور اگر ماں باپ راضی ہوں تو اللہ رسول بھی راضی ہوتے ہیں۔ ماں باپ اگر ناراض ہوں تو انسان چاہے جتنی عبادتیں کر لے، عبادتیں جو ہے زمین و آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہیں، دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ بندہ عبادتوں کے ساتھ ساتھ میں اپنے ماں باپ کو بھی راضی رکھے۔ ماں باپ دعائیں کر دیتے ہیں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ماں باپ کی دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں۔ وہ دعائیں جو رد نہیں ہوتی خدا کی بارگاہ سے، ان میں سے ماں باپ کی دعائیں بھی ہیں، اس لیے ماں باپ کو راضی رکھنا اللہ رسول کو راضی رکھنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ دوسری خاص بات یہ ہے کہ ہمارے یہ نوجوان ہیں، یہ بھائی ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں، یہ سب یہیں کے ہمارے گڈو بھائی ہیں۔ ہم نے 2014 میں یہاں کچھ مہینوں کے لیے امامت کی تھی، جب ہم ہمدرد یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے تھے الحمدللہ۔ تو اس گلی سے اور اس مسجد سے اور یہاں کے لوگوں سے پرانا ایک تعلق ہے، اس کو نبھانے کے لیے جب بھی یہاں کے لوگ یاد کرتے ہیں اور ہمارے پاس میں موقع ہوتا ہے حاضر ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ سوشل میڈیا پہ بزرگان دین کی تاریخ کے حوالے سے، صوفیاء کرام کی درگاہوں کے حوالے سے جو ہم کوششیں کر رہے ہیں، ان کوششوں سے جہاں ہندوستان بھر میں بہت سارے لوگ انسپائر ہیں الحمدللہ، اور طرح طرح کے لوگ کمنٹس کرتے ہیں اور بہت بہت اچھی باتیں لوگ ہم تک پہنچاتے ہیں، تو وہیں اسی مسجد میں نماز پڑھنے والے اور اسی محلے کے یہ نوجوان ہیں جنہوں نے متاثر ہو کر کے سوشل میڈیا پہ پازیٹیو ورک شروع کیا۔ آج کا بہت بڑا فتنہ ہے جو سوشل میڈیا سے پھیل رہا ہے، ہماری نسلیں برباد ہو رہی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، ایمان خراب ہو رہے ہیں بچوں کے، اسی طرح سے سوشل میڈیا پہ جو ولگیرٹی پھیل رہی ہے اس کی وجہ سے ذہن خراب ہو رہے ہیں، بچوں کی صحت خراب ہو رہی ہے، اسی طرح سے ظاہر سی بات ہے خیالات بھی پاکیزہ نہیں ہے، دل بھی پاکیزہ نہیں ہے، تو پھر جب دل بگڑ جاتا ہے تو سبھی کچھ بگڑ جاتا ہے۔ تو ایسے میں ان بچوں نے اس ہمارے کام سے پریرنا لے کر کے باضابطہ الحمدللہ درگاہ شریف کی جو ویڈیوز ہیں وہ بنانا شروع کی اور سوشل میڈیا پہ جو ہے پازیٹیو ورک کرنا شروع کیا ہے۔ اس حوالے سے مجھے بڑی خوشی ہوئی، ان لوگوں نے بتایا کہ صاحب ایسے ایسے ہم نے بھی درگاہوں کی بہت ساری ویڈیوز بنانا شروع کی ہیں۔ تو آج کل یہ بھی بہت زیادہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے مسلمانوں میں، چاہے وہ مسلم لڑکیاں ہوں، تو آپ انسٹاگرام پہ دیکھیے ہزاروں آئی ڈیز ہیں مسلم لڑکیوں کی اور طرح طرح کے مجرے کرتے ہوئے نظر آ رہی ہوں۔ اسی طرح سے لڑکوں میں ایک عجیب طرح کا کریز ہے، یعنی اسلام کیا کہتا ہے، دین نے کیا آداب سکھائے ہیں زندگی کے۔ سوشل میڈیا پہ جب ہم مسلم بچوں کو اور مسلم ناموں کے ساتھ میں جب اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو بڑی شرمندگی سی محسوس ہوتی ہے اور بڑا افسوس ہوتا ہے کہ نوجوان بچیوں کی کوئی رہنمائی نہیں کر رہا، یا اگر کوئی رہنمائی کرتا بھی ہے تو وہ اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی اتنا وائلنٹ ہو گئے نوجوان آج کے کہ اسلامی تعلیمات کیا ہے نہ ان کو سمجھنا ہے، اور اگر کوئی سمجھانے کی کوشش بھی کرتا ہے تو آج کل کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ایسے دور میں ان تمام نوجوانوں نے پہلے یہ بھی اس طرح کے فوٹو ویڈیو اپڈیٹ کرتے ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو شعور اور سمجھ عطا فرمایا، تو اب یہ درگاہوں کی ویڈیوز کے ساتھ میں قوالی یا نعت کے بہت سارے اسٹیٹس اپڈیٹ کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت اہم موضوع ہے اور اس پر ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے۔ گھر میں ماں باپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بچے کس طرح کا کنٹینٹ موبائل میں دیکھ رہے ہیں اور کس طرح کا کنٹینٹ شیئر کر رہے ہیں، کیونکہ اسی سے پھر پرسیپشن بنتے ہیں، اسی سے نظریات بنتے ہیں اور اسی سے خیالات پنپتے ہیں اور اسی سے بہت ساری چیزیں طے ہو جاتی ہیں۔ تو اس حوالے سے میں نوجوانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں نے ان کو آفر بھی کیا ہے، آنے والے وقت میں انشاءاللہ یہ ہماری اس ٹیم کا حصہ بھی ہوں گے۔ سوشل میڈیا پہ ہم لوگ جو بھی بزرگان دین کی خدمات کے حوالے سے کام کر رہے ہیں انشاءاللہ مل جل کر کے
کے کام کریں گے تو یہ کام اور بھی زیادہ ترقی پائے گا، اور ہمارے ملک میں اس صوفیانہ پیغام کی جتنی زیادہ ضرورت ہے، مل بانٹ کر کے یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ اس کام میں مزید ترقی ہوگی اور اس کے جو مثبت اثرات ہیں وہ بھی ظاہر ہوں گے۔ اس لیے میں تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے بچوں پر ضرور توجہ دیں، وہ کس طرح کا کنٹینٹ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، کس طرح کی چیزوں کو موبائل میں دیکھ رہے ہیں، موبائل کا کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں۔ موبائل کا پازیٹیو استعمال ہوگا تو یہی موبائل ہماری نسلیں بھی بنا سکتا ہے، ورنہ جو موبائل کا غلط استعمال ہو رہا ہے تو نسلوں کی نسلیں تباہ ہوتی جا رہی ہیں، نسلیں بگڑتی جا رہی ہیں، ہم اپنے مسلمان ہونے کا احترام بھول گئے ہیں، اپنے دین کا احترام بھول گئے ہیں، تو یہ سب خرابیاں ہیں۔ ان تمام چیزوں پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔